السلام علیکم تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام۔ دیکھیں، بہت مختصر وقت میں اور کوشش کرتے ہیں کہ وقت بھی ضائع نہ ہو اور ہم کام کی کوئی گفتگو کر پائیں۔ آج کل جو کور ایشو ہے وہ سیاسی ایشوز نہیں ہیں، وہ معاشی ایشوز ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو کھلے لفظوں میں بتا دوں کہ میری گفتگو کا جو مقصد ہمیشہ سے رہا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہوگا، وہ کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرنا نہیں ہے، کسی سیاسی لیڈر کو سپورٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو سپورٹ کرنا ہے۔ آپ سے مراد عوام کو سپورٹ کرنا ہے۔ اب اس وقت پرابلم کیا آ رہی ہے، اس وقت مسائل کیا ہے؟ جب بہت بڑے مسائل آتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اس کو کسی پریشر سے، کسی دھمکی سے آپ نہیں روک سکتے، بلکہ وہ پریشر بڑھے گا، اور جب وہ بڑھے گا تو وہ لاوا بن جائے گا۔ اور یہی ہوا ہے۔ جو کور ایشو ہے جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ بجلی کے بل ہیں، جنہیں عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ وہ قاتل بجلی کے بل ہیں۔ اب ان بجلی کے بلوں کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ڈیلی بیس پہ ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ خودکشیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ نوجوان جو اس وقت ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں اور جنہوں نے آگے اس ملک کے لیے کتنے بہتر سے بہتر کام کرنے تھے، اپنی نسلوں کو پالنا تھا، ان نسلوں کی تربیت کرنی تھی، وہ بیچارے اس دنیا سے وہ جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کنسیپٹ ہے کہ جب خودکشی کرتے ہیں تو وہ حرام ہے، اس کا جنازہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی وہ اس قدر تنگ ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے وہ تیار ہو چکے ہیں۔ اب ڈیلی دیکھیں سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ پھندے ڈال رہے ہیں اپنے گلوں میں۔ کیونکہ وہ بجلی کا بل نہیں ادا کر سکتے۔ جتنی ان کی آمدن ہے اس سے زیادہ بجلی کا بل ہے۔ اب ایک بندے کی جو آمدن ہے وہ 15,000 ہے، 20,000 ہے، جو خودکشیاں کر رہے ہیں وہ کسی انڈسٹری کے مالک تو نہیں ہے، وہ کسی مل کے اونر تو نہیں ہے، وہ کوئی بہت بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور تو نہیں چلا رہے۔ بھائی وہ عام پلمبر ہے، وہ سینیٹری کا کام کرتا ہے، وہ کوئی ریڑھی چلاتا ہے، اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو جب ان کے گھر میں 3 یا 4 بچے بیٹھے ہوں گے، وہ ایک ٹائم کی روٹی ان کو نہیں دے پا رہا اور اس کو تانے کسے جا رہے ہیں، اور جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو اس کو روزگار نہیں مل رہی، اور جو وہاں کے اونرز ہیں جہاں سے اس کو روزی ملنی ہوتی ہے وہ اس سے بارگین کر رہے ہوتے ہیں 200-400 کے لیے، 500 کے لیے، اور جب گھر آتا ہے تو بیچارہ آٹا لے کر بھی نہیں آتا، سبزی لے کر بھی نہیں آتا، وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج سکتا۔ تو آپ بتائیں کہ وہ پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنی جان دے دے گا۔ کیا یہ ملک کے لیے بہتر ہے؟ کیا یہ اس ملک کے لیے بہتر ہے کہ 1% طبقہ جس کا نام نہیں لیتے، ڈیفینیٹلی نام لیں گے تو وہ طبقہ ہمارا گلا گھونٹ دے گا؟ آپ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ وہ کون ہے؟ وہ 1% طبقہ جو ہے ان کو یہی ہم سارے لوگ جو مزدور ہیں، معذور ہیں، بے افغان ہیں، چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں، وہی 1% طبقے کو پال رہے ہیں اور وہ عیاشی کے دن گزار رہے ہیں۔ وہ بجلی کا بل نہیں دیتے، وہ پیٹرول اپنے پیسوں سے نہیں ڈلواتے، لیکن یہ بیچارے جن کے پیسوں سے وہ پیٹرول بھی مفت انجوائے کرتے ہیں، ان کے گھر میں 10 اے سی چل رہے ہیں، ان کا بل بھی نہیں پے کر رہے، اور ان کے خرچے پورے کرنے والے اپنے گلے میں پھانسی کے پھندے ڈال رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے حکام سے، یہ دیکھیں یہ ایک بڑا اچھا لفظ ہوتا ہے کہ میری گزارش یہ ہے، اور اس کو بڑا لائٹ لیا جاتا ہے۔ اب اس کو دوسرے لفظوں میں بیان کیا جا سکتا تھا۔ تو آپ عقل کے ناخن لیں۔ فوری طور پہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس نے 200 یونٹ تک فری کیا ہوا ہے، آج چاند پہ پہنچ گیا ہے۔ ہم بدنصیبی سے زمین پہ بیٹھ کے یہ رونے رو رہے ہیں۔ انہوں نے 200 یونٹ تک اپنے عوام کے لیے ویور دی ہوئی ہے، تو آپ بھی اپنے عوام کو ویور دیں، غریب کا سوچیں، غریب سے کام ضرور لیں لیکن غریب کو خودکشی پہ آمادہ نہ کریں۔ اور ہمارے ہمسایہ ملک کی طرح، صرف یہ ملک نہیں ہے، ہمارے آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، ایون کہ افغانستان کو دیکھ لیں، وہاں پیٹرول کے کیا ریٹ ہیں، بجلی کے کیا ریٹ ہیں، عوام کو نہیں پتہ۔ یا تو سوشل میڈیا ختم کر دیں ملک سے تاکہ لوگوں کو کسی چیز کا پتہ نہ چلے، اور جب سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ساری باتیں تو وہ سن رہے ہیں۔ تو اس لیے آپ عقل کے ناخن لیں،
ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں سوچیں اس سے پہلے کہ جو ہر گلی میں، ہر چوک پہ، ہر چوراہے پہ، ہر شہر میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ دیکھیں، جو آپ کے ریکوری آفیسر ہے، یعنی وابڈا کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی ہم میں سے ہیں، وہ ہمارے گلی محلوں میں سے ہیں، وہ ہمارے یار دوست ہیں، ہم سے ڈیلی ملتے رہتے ہیں، ہمارے مرنے میں، جینے میں، غمی میں، خوشی میں وہ شریک ہوتے ہیں۔ اور کل کو انہی لوگوں سے ہماری تو میں ہو جائے، ہمارا لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو آپ نے تو ولی وارث نہیں بننا، آپ نے تو الٹا اسی کو نوکری سے نکال دینا ہے، ایک اور بے روزگار بن جائے گا، اور بیچارہ مفت میں وہ لڑ جھگڑ بیٹھے گا اپنے ہی لوگوں کے ساتھ۔ تو بہتر یہ ہے کہ جتنے بھی ریکوری آفیسران ہیں وہ بھی ہم میں سے ہیں، بھائی آپ ٹوٹل ریفیوز کر دیں، یہ آپ کو 25,000 30,000 کی نوکری آرام سے مل جائے گی، ٹھیک ہے نا، آپ ریفیوز کر دیں۔ ہاں، آپ یہ کہیں کہ ایس ڈی او صاحب پھر میرے ساتھ چلیں، جو لوگوں کا پروٹیسٹ ہے وہ اس کو فیس کریں، اس کی باتیں سنیں، یا دوسرے لفظوں میں آپ ایک طرف ہو جائیں، بہتر یہی ہے۔ اور کسی بھی صورت میں جولائی کا جو بل ہے، جو ہمیں معلومات ملی ہے، اس میں لوگوں نے اپنے بچوں کی بالیاں بیچی ہیں، گھر کا سامان بیچا ہے، لوگوں سے قرضے اٹھائے سود پہ، جو کہ اس وقت قانوناً جرم ہے بہت بڑا پنجاب میں، اور اس کے اوپر بہت بڑی سزا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے قرضے اٹھائے ہیں، سود پہ قرضے اٹھائے، لوگ گھروں کا سامان بیچ دیا ہے، بچوں کو روٹی تک نہیں دے رہے، بچوں کی سکولیں ڈسٹرب ہو رہی ہے، لیکن وہ بجلی کے بل انہوں نے جولائی کے پے کر دیا۔ اب اگست کا بل کسی صورت میں پے نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں بھی 1% بھی چانس نہیں ہے۔ آپ جتنی زبردستی کر لیں، آپ جتنی دباؤ ڈال لیں، کچھ بھی کر لیں، نہیں ہو سکتا۔ IMF سے جو معاہدہ کیا ہے وہ آپ نے کیا ہے، ہم سے نہیں پوچھا تھا، ہم سے ووٹ آپ نے لیے تھے، آپ ہمارے ایک لحاظ سے ملازم ہیں، آپ ہمارے سبارڈینیٹ ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، کہہ جا رہا ہوں کہ آپ الفاظ کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو آپ ہمارے سبارڈینیٹ ہیں، سارے ادارے، آپ نہیں، حکمران نہیں، سارے ادارے ٹوٹل وہ ہمارے سبارڈینیٹ ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا ہم سے پوچھتے، آپ نے ہم سے نہیں پوچھا۔ IMF سے آپ نے معاہدہ کیا، غلط معاہدہ کیا، اب اس کو پورا کرنے کے لیے پیسہ سارا آپ کی جیب میں گیا، پیسہ سارا آپ ہضم کر گئے، اور آدھے لوگ جنہوں نے پیسہ ہضم کیا وہ اس وقت ملک میں بھی نہیں ہے، بلکہ آدھے سے زیادہ ملک میں نہیں ہے، اور کسی ایک طبقے کے تو 100% ملک سے نکل چکے ہیں یہاں سے۔ تو آپ کو پیسہ بھی واپس کرنا ہے، آپ کو ساری IMF کی ریکوری بھی دینی ہے، ہم اس کے کوئی رسپانسبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم آپ نے پیسہ کھا لیا، اس کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو نہیں مار سکتے، ہم بھوکا نہیں مار سکتے بچوں کو، خودکشی ہم نہیں کر سکتے، خودکشی حرام ہے۔ ہاں، اگر ہم نے مرنا بھی ہے تو پھر لڑ کے مریں گے، پھر ایسے نہیں مریں گے، پھر 10 لوگوں کو مار کے مریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں، جتنے بھی حکمران ہیں، ادارے ہیں، وہ ہم میں سے ہیں، ہم ان میں سے ہیں۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، انڈیا چوتھا ملک ہے جو چاند پہ پہنچ چکا ہے، اور چاند کے اس حصے پہ پہنچا ہے جہاں پہ امریکہ، چائنا اور رشیا نہیں پہنچ سکا تھا۔ تو آپ کو تھوڑی سی شرم بھی نہیں آ رہی، آپ کو تھوڑی سی حیا بھی نہیں آ رہی کہ آج ہمارا ہمسایہ ملک چاند پہ پہنچ گیا ہے، اور چاند کے اس حصے پہ پہنچا ہے جہاں پہ پوری دنیا نہیں پہنچی تھی، اور آپ ہم سے لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں بجلی کے بل کے لیے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد انسانوں کی طرح ایکشن لیا جائے گا، بجلی کے بل بالکل ویور آف دی جائے گی، ناجائز ٹیکس ختم کر دیے جائیں گے، اور انشاءاللہ اسی پہ میں مزید بھی پروگرام کرتا رہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، پاکستان زندہ باد۔